خدا کا کلام مفوق الفطرت منصوبہ اور خدا کی برکات کے لیے ہمارے کانوں کو کھولتا ہے۔ ایمان کی روح سنی اور دیکھی جا سکتی ہے۔ باب نمبر 4۔ کیا آپ یہ سن سکتے ہیں؟ جب خدا کسی کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ ان کے منہ یا لبوں کو چھوتا ہے۔ 1930 کی دہائی میں جب امریکہ میں ایک بہت بڑا معاشی بحران آیا، اس وقت بہت سے بے روزگار امریکن لوگوں کی لمبی قطاریں دیکھنے میں آتی تھیں۔ بہت سارے لوگ جو کافی دیر سے بے روزگار تھے، وہ اپنے ایمان میں اور اپنے مستقبل کی ساری امیدوں کو کھو بیٹھے۔ شکستہ حال ہونے کی وجہ سے وہ شرمندگی اور غصہ بھی محسوس کرتے تھے، کیونکہ گورنمنٹ کی فلاحی تنظیموں سے قطار میں کھڑے ہو کر مفت کھانا لینا پڑتا تھا۔ میری ایک پسندیدہ کہانی بھی اسی دور کی ہے، جو کہ ایک مالک کے حوالہ سے ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ اس کے پاس ایک نوکری ہے اور اسے ایک ملازم چاہیے۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ اعلان سنا تو انہوں نے اس مالک کے دفتر کے سامنے انٹرویو کے لیے اور ملازمت حاصل کرنے کے لیے ایک لمبی قطار لگا دی۔ اس کی سیکرٹری نے ایک ایک کر کے لوگوں کو اس کے دفتر میں بھیجنا شروع کر دیا۔ اس سارے عمل کے دوران ایک شخص قطار کے آخر سے بھاگ کر آگے آیا اور مالک کے دفتر میں گھس گیا۔ کچھ منٹوں کے بعد مالک اس شخص کے ساتھ باہر آیا اور باقی سب کو اس نے اپنے گھروں کو لوٹ جانے کو کہا، کیونکہ اس شخص کو اس نے وہ نوکری دے دی۔ بہت سے لوگ شکایت کرنے لگے کہ یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ اس شخص نے تو اپنی بھاری کا بھی انتظار نہیں کیا۔ مالک نے انہیں بتایا کہ انٹرویو کے اس عمل کے دوران اس نے جلدی سے اس نوکری کے لیے بہترین شخص کو چننے کا حل نکالا، کیونکہ اسے ایسے شخص کی تلاش تھی جو صوتی اشاروں کی زبان کو سمجھتا تھا۔ لہذا اس نے صوتی اشارات کی زبان میں کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھ سکتا ہو تو بھاگ کر میرے دفتر میں آ جائے تو نوکری آپ کی ہوگی۔ سب لوگوں نے اس کوڈ کو سنا جو قطار میں کھڑے تھے، لیکن انہیں اس کوڈ کی کوئی سمجھ نہ آئی۔ تاہم اس نئے ملازم کی زندگی بدل گئی، کیونکہ اسے نوکری مل گئی۔ ایمان ایک خاص آواز کے سننے سے شروع ہوتا ہے جسے ہر کوئی نہیں سن سکتا۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ لیکن میں کہتا ہوں، کیا انہوں نے نہیں سنا؟ بے شک سنا، چنانچہ لکھا ہے کہ ان کی آواز تمام روئے زمین پر اور ان کی باتیں دنیا کی انتہا تک پہنچی۔ یسوع نے مسلسل جو کوئی بھی الفاظ کا بہت استعمال کیا، کیونکہ یسوع تو سب کو خوش آمدید کہتا ہے، لیکن سب سننے کے کان نہیں رکھتے، صرف کچھ ہی اس کی آواز سنتے ہیں۔ اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے۔ پھر اس نے ان سے کہا، خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو۔ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا اور تم کو زیادہ دیا جائے گا، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ خدا سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے اس کے کلام کو سننا نہایت ضروری ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ لوگوں کے دو قسم کے گروپ ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے
جن کے پاس خدا کی برکات ہے، اور دوسرا وہ گروپ ہے جن کے پاس اس کی برکات نہیں ہے۔ یسوع نے بھی دو قسم کے گروپ کے لوگوں کی بات کی ہے۔ ایک گروپ وہ جو اس کی آواز سنتے ہیں، اور دوسرا گروپ وہ جو اس کی نہیں سنتے۔ ایمان ایک خاص آواز کے سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ آواز خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام ہمارے کانوں کو مفوق الفطرت منصوبہ اور خدا کی فراہمی کے لیے کھولتا ہے۔ 3 سال کے کال کے بعد ایلیا نبی نے کہا کہ کثرت سے بارش ہونے کو ہے۔ ایلیا کوہ کرمل پر اس وقت دعا کرنا شروع ہوا جب ابھی کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس ایک بادل کے نظر نہ آنے تک وہ مستقل مزاجی سے دعا کرتا رہا۔ جب وہ چھوٹا بادل نظر آیا تو اس سے پہلے کہ کثرت کی بارش ہو، ایلیا بادشاہ کے رتھ سے بھی زیادہ تیز بھاگا اور اس سرزمین کے لیے نئی زندگی کا وسیلہ بنا۔ ایلیا کا ایمان اس وقت شروع ہوا جب اس نے کثرت کی بارش کی آواز کو سنا، اور کوئی اس آواز کو نہیں سن سکتا تھا، لیکن ایلیا آسمان سے اس آواز کو سن سکتا تھا۔ جیسے وہ دعا کر رہا تھا، اس کا ایمان بارش کی ظاہری اور مادی صورت اختیار کر گیا۔ اس سے پہلے کہ بارش ظاہری صورت اپناتی، اس نے اپنے روح میں اسے دیکھ لیا تھا۔ آج ہر قوم میں خداوند کی آواز لوگوں پر ہے۔ خدا ان لوگوں کی تلاش میں ہے جو اس کی آواز کو سن کر اس کے منصوبہ اور اس کے مقصد کی پیروی کریں۔ یہ آواز ہمیشہ خدا کی مفوق الفطرت قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ آواز ہمیں ایلیا کی طرح دعا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایلیا نے مستقل مزاجی اور توقع کے ساتھ دعا کی کہ جو وہ مانگ رہا ہے ضرور پورا ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خدا کی مرضی ہے اور اس کا ظہور ضرور ہوگا۔ مسیح کی انجیل میں نجات، شفا، رہائی اور برکت کی آواز ہے۔ آج خدا کا روح کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ سن سکتے ہو تو جلدی سے بھاگ کر میرے دفتر میں آ جاؤ، نوکری تمہاری ہے۔ ایمان کا روح ایک مثبت رویہ بھی طلب کرتا ہے۔ وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس ایمان کا روح ہے تو وہ منفی سوچ، نکتہ چینی اور مسلسل بڑبڑاہٹ میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک شخص کے متعلق کہانی سنی جو سو رہا تھا اور اس کے دوستوں نے اس کے ساتھ ایک مذاق کیا۔ جب وہ سو رہا تھا تو انہوں نے پنیر کا ایک ٹکڑا اس کے ناک کے نیچے ہاتھ سے مسل دیا۔ اس پنیر کی بو کافی تیز تھی۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا اور کہا، یار یہاں تو بہت بو آ رہی ہے۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا، ایک دوسرے کمرے میں آیا اور کہا کہ یہاں سے بھی بہت بو آ رہی ہے۔ پھر وہ کچن میں آیا اور کہا، یہاں سے بھی بو آ رہی ہے۔ وہ گھر سے باہر نکل گیا اور اوپر آسمان کی طرف ایک گہرا سانس لیا اور پھر کہا، ساری دنیا بو سے بھری ہوئی ہے۔ اس کہانی سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ اگر ہر جگہ جہاں بھی جائیں بو آتی ہو تو یہ بو آپ کے ناک کے نیچے ہے، یہ بو آپ ہی سے آ رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ہر وقت منفی سوچ رکھتے ہیں اور نکتہ چینی
کرتے ہیں، وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر ایک برا ہی ہے، جبکہ برائی اور خرابی انہی میں پائی جاتی ہے۔ آپ خدا کا کلام لے کر اس سے اپنا ذہن صاف کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کلام پر دھیان دیتے ہیں تو آپ کا ذہن نیا ہوتا جاتا ہے اور آپ کا رویہ بھی بدلتا جاتا ہے، اور پھر آپ جہاں بھی جائیں گے تو آپ کو فتح اور اچھائی کی خوشبو آئے گی۔ پولس رسول نے بہت ہی مشکل ترین مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن اس کا رویہ مثبت رہا اور وہ کہتا تھا، مجھے فتح کی خوشبو آتی ہے۔ اس کے پاس ایمان کا روح تھا۔ مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے۔